سبق نمبر 128 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 9 آیت نمبر 65 تا 73۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف أَخَاهُمْ هُودًا ان کے بھائی ہود کو، قال یا قومی کہا اس نے اے میری قوم، اعبدوا اللہ بندگی کرو تم اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، افلا تو کیا نہیں، تتقون تم ڈرو گے۔ پوری آیت۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا جس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال کہا، الملأ سرداروں نے، الذین وہ لوگ جو، کفروا کافر ہوئے، من قومہ اس کی قوم سے، انا لنراک بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی سفاہۃ حماقت میں، وانا لنظنک اور بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ پوری آیت۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تجھے احمق جانتے ہیں اور تجھے ہم جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ قال کہا اس نے، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی مجھ میں، سفاہتن کوئی حماقت، ولاکنی اور لیکن میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین جہانوں کے رب کا۔ پوری آیت۔ اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں تو کوئی حماقت نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم اور میں تمہارے لیے، ناصح نصیحت کرنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ پوری آیت۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے والا تمہارا امانت دار ہوں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اواعجبتم کیا تمہیں عجیب لگا ہے، ان جاءکم کہ آن پہنچی ہے تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا اور یاد کرو تم، اذ جعلکم جب اس نے بنایا تمہیں، خلفاء جانشین، من بعد بعد میں، قوم نوح قوم نوح کے، وزادکم اور زیادہ دی اس نے تمہیں، فی الخلق تخلیق میں، بسطۃ ڈیل ڈول، فاذکروا سو یاد کرو تم، آلاء اللہ نعمتیں اللہ کی، لعلکم تاکہ تم، تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ پوری آیت۔ کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تخلیق میں تمہیں ڈیل ڈول زیادہ دی، سو تم خدا کی نعمتیں یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قالوا کہا انہوں نے، اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لنعبد اللہ کہ ہم بندگی کریں اللہ کی، وحدہ اکیلا وہ، ونذر اور چھوڑ دیں ہم، ما وہ جن کی، کان یعبد تھے بندگی کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فأتنا سو لے آ تو ہم پر، بما وہ جس کا، تعیدنا وعدہ دیتا ہے تو ہمیں، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ پوری آیت۔ وہ بولے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی بندگی کریں اور ہمارے باپ دادا جنہیں پوجتے رہے ہم انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ قال کہا اس نے، قد وقع یقیناً واقع ہو گیا ہے، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب، وغضب اور غصہ، اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء ناموں میں، سمیتموہا نام رکھ لیے ہیں ان کے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپوں نے، ما نہیں، نزل اللہ اتاری اللہ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی سند، فانتظروا تو انتظار کرو تم، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پوری آیت۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہوا چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ اب تم بھی انتظار کرو، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ فَأَنْجَيْنَاهُ سو ہم نے نجات دے دی اس کو، والذین اور ان لوگوں کو جو، معہ ساتھ ہیں اس کے، برحمت منا رحمت کے ساتھ اپنی جانب سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، دابرہ جڑ، الذین ان لوگوں کی جو، کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مؤمنین ایمان لانے والے۔ پوری آیت۔ سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سورۃ الاعراف کے 9ویں رکوع میں درج 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 65 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے أَفَلَا تَتَّقُونَ تک فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا جس نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ وہ اپنی قوم کے نسبی بھائی تھے، کیونکہ اوپر چوتھی پشت میں قوم عاد کا اور حضرت ہود کا شجرہ نسب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ بعض نے وطنی بھائی بھی مراد لیا ہے۔ قرآن میں قوم عاد کو عاد اولیٰ بھی کہا گیا، اس کا مطلب ہے کوئی قوم عاد ثانیہ بھی تھی۔ مفسرین کے اس پر مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ مشہور قول کے مطابق عاد اور سمود دونوں غوث کے بیٹے تھے، ان کا دادا ارم تھا،
قرآن میں ارم ذات العماد اسی دادے کا نام ہے۔ اسی لحاظ سے قوم عاد کو اولا اور قوم سمود کو ثانیہ کہہ دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے قوم عاد نے قحط سے نجات کے لیے ایک وفد کو جب خانہ کعبہ بھیجا تو پیچھے سے اللہ کا عذاب آ گیا، یہ وفد بچ گیا تھا، اسی کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بقول مورخین قوم عاد کے 13 خاندان تھے، یہ عربوں کی ابتدائی نسل تھی جو یمن کے علاقوں میں آباد تھی اور سرسبز و شاداب زمینوں کی مالک تھی۔ یہ سب کے سب مشرک تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں شرکیہ عقائد چھوڑ کر خدائے واحد کی بندگی کرنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ کیا تم ڈرتے نہیں، کیونکہ وہ قوم نوح کے انجام بد سے اچھی طرح واقف تھے۔ آیت نمبر 66 قال الملأ سے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ تک فرمایا اس کی قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تجھے احمق جانتے ہیں اور تجھے ہم جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یعنی قوم عاد کے سرکردہ لوگوں میں سے مرصد بن سعد وغیرہ ایمان لا چکے تھے، اس لیے انہیں الگ کر کے باقی سرداروں کے متعلق فرما دیا کہ انہوں نے متفقہ طور پر ہود علیہ السلام کو احمق اور جھوٹا کہہ دیا۔ بقول مفسرین باپ دادا کے عقیدے کو غلط کہنا قوم کے نزدیک حماقت تھی اور نبی ہونے کا دعویٰ کرنا جھوٹ تھا۔ آیت نمبر 67 اور 68 قال یا قوم لیس بی سفاہۃ سے وانا لکم ناصح امین تک فرمایا اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں تو کوئی حماقت نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ یعنی بلا اشتعال محبت برے لہجے میں میری قوم کہہ کر ہود علیہ السلام نے قوم کے بھونڈے الزام کی نفی کر دی، ساتھ ہی اپنا تعارف رسول خدا کہہ کر اور خدا کا تعارف جہانوں کا پالن ہار کہہ کر کروا دیا۔ پیغمبرانہ جواب میں تعلیم یہ ہے لہجہ نرم اور قابل قبول رکھا جائے مگر سچ نہ چھپایا جائے، اسی میں اہل حق کی جیت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے والا تمہارا امانت دار ہوں۔ یعنی جو باتیں خدا کی طرف سے بحیثیت رسول تم تک پہنچانا میرے فرائض میں شامل ہے، بطور خیر خواہ پوری امانت داری کے ساتھ پہنچاتا رہوں گا۔ کلبی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تم نے اپنے درمیان مجھے امانت دار پایا، اب مجھ پر اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ آیت نمبر 69 اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم سے فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون تک فرمایا کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تخلیق میں تمہیں ڈیل ڈول زیادہ دی، سو تم خدا کی نعمتیں یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ہود علیہ السلام نے قوم کا اصل مرض بھانپ لیا۔ ان کے نزدیک خدا کا کسی بشر کو رسول بنا کر اس کے ذریعے بیان، پیغام یا نصیحت بھیجنا ایک عجوبہ تھا۔ جاہلوں کا یہ اشکال زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے 20 آیات میں اس کی خوب وضاحت کر دی ہے کہ انسانوں کا پیشوا بھی انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتوں کی اطاعت و اتباع تو ممکن ہی نہیں۔ ہود علیہ السلام کی زبانی خدا نے قوم عاد کو بغاوت سے ڈرایا کہ تم بت پرستی کر کے خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو، تمہارے پاس بتوں کی نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ کیا یہ انعام کم ہے کہ خدا نے قوم نوح کو غرق کرنے کے بعد قوم عاد کو زمینی سلطنت بخش دی؟ یہ مطلب نہیں کہ ان کی جگہ انہوں نے لے لی تھی بلکہ زمانہ مراد ہے۔ قوم عاد کو جسمانی قد کاٹھ اور ڈیل ڈول میں برتری بھی حاصل تھی۔ بقول مفسرین وہ لوگ 60 سے 100 ہاتھ تک لمبے تھے، انہیں یہ طاقت و جسامت خدا نے دے رکھی تھی۔ چاہیے تھا خدا کی ذات و صفات کو پہچان لیتے اور بت پرستی چھوڑ دیتے تاکہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔
آیت نمبر 70 قالوا اجئتنا لنعبد اللہ سے ان کنت من الصادقین تک فرمایا وہ بولے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی بندگی کریں اور ہمارے باپ دادا جنہیں پوجتے رہے ہم انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ یعنی قوم عاد نے ہود علیہ السلام کے کہنے پر اکیلے اللہ کی بندگی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کر کے پوجنے کے تو قائل تھے، مگر بتوں کو چھوڑ کر تنہا اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہ تھے۔ لفظ وحدہ بتا رہا ہے وہ بتوں کی شراکت کے ساتھ اللہ کو مانتے تھے مگر وحدت کے ساتھ نہیں۔ یہی عقیدہ دنیا جہان کے مشرکین کا ہے، جس کی دلیل وہ صرف اور صرف یہ دیتے ہیں کہ باپ دادا کا عمل تھا، گویا نسل در نسل جو کچھ ہوتا دیکھا بس اسے ہی دین سمجھا۔ یہ مرض بھی زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ بمطابق قرآن مشرکین مکہ نے بھی نبی علیہ السلام کو یہی 3 باتیں کہی تھیں۔ پہلی یہ کہ تنہا اللہ کو ہی معبود مان لینا بڑی عجیب سی بات ہے۔ دوسری یہ کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا۔ تیسری یہ کہ جس عذاب سے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اسے جلدی لے آؤ، تمہارے سچ کا پتہ چل جائے گا۔ آیت نمبر 71 قال قد وقع علیکم سے انی معکم من المنتظرین تک فرمایا اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہوا چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ اب تم بھی انتظار کرو، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یعنی قوم عاد نے توحید کی دعوت کو مکمل طور پر جب ٹھکرا دیا تو ہود علیہ السلام نے عذاب الہی کی وعید سنا دی۔ آیت میں لفظ وقع کا مطلب عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، بس نزول باقی ہے۔ جلد پیش آنے والے معاملے کو یقینی بنانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کسی ہونے والے کام کی بابت کوئی کہے کہ سمجھو ہو گیا۔ آیت میں لفظ رجسن کا مطلب عذاب ہے۔ اس کا اصل معنی پلید اور نقصان دہ چیز کے ہیں۔ لفظ غضب ان کا معنی انتقام، غصہ اور ناراضگی کے ہیں۔ قوم ہود عذاب و غضب کا نشانہ اس لیے بنی کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی مانند اپنے معبودوں کے وصفی نام خود سے رکھ کر ان کی نسبت نبی سے تکرار کرتی تھی کہ فلاں کا نام یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے۔ ہود علیہ السلام فرماتے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کاموں کا تعین بھی اور ناموں کا تقرر بھی خود سے کر رکھا ہے۔ اللہ نے تو کسی کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری کہ کسی کتاب سے کوئی حوالہ ہی مل جائے۔ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بغیر کسی قطعی اور واضح دلیل کے ہونے لگیں گی تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا جسے کافر مانگتے رہتے تھے، لہذا اب صرف انتظار باقی ہے۔ آیت نمبر 72 فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ سے وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ تک فرمایا سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی قوم عاد کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچاؤ کی تدبیر بتا دی۔ بقول مفسرین وہ اور ان کے ساتھی ایک باڑے میں یا ایک حویلی میں منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا کا طوفان تھا جس نے ہر چھوٹے بڑے فرد کو اوپر اٹھا کر نیچے زمین پر پٹخ دیا۔ ان کی یہ سزا اس لیے تھی کہ ایمان کو انہوں نے دلوں میں کوئی جگہ نہیں دی۔ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ایک ہی رفتار سے چلتی رہی حتیٰ کہ سب مر گئے۔ یہی ہوا ہود علیہ السلام کے لیے مزیدار، نرم، پرلطف اور خوشگوار بنی رہی۔ جڑ سے کاٹنے کا مطلب ہے نسل ختم کر دی یا کفار کی آبادی نیست و نابود کر دی۔ تباہ شدہ قوم کو قرآن نے عاد اولیٰ کہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلی نسل عاد ثانیہ ہو، یا قوم سمود جو قوم عاد کی دوسری شاخ تھی وہ عاد ثانیہ ہو، یا پھر 3 سالہ قحط سے نجات کے لیے 70 آدمیوں کا
جو وفد خانہ کعبہ دعا کے لیے بھیجا گیا تھا عاد ثانیہ کا اشارہ اس کی طرف ہو، واللہ عالم۔ قرآن کی آیات کے مطابق وہ عذاب خشک اور لو والی تیز آندھی کی صورت میں تھا جس میں آواز بھی تھی۔ روایات میں ہے قوم عاد پر 3 سال سے بارش روک دی گئی تھی جس کے سبب ہریالی ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی میسر نہ تھا۔ اس طرح انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنا اور کمزوروں پر ظلم سے باز رکھنا مقصود تھا۔ ان 2 کے علاوہ تیسرا کوئی حکم ان کے لیے نہ تھا، مگر وہ قوم شرک ہی کرتی رہی جس کے لیے انہوں نے 3 بت بنا رکھے تھے، ایک صدا، دوسرا سمود اور تیسرا ہبا۔ خود وہ انتہائی طاقتور، لمبے قد کاٹ اور قوی جسامت کی وجہ سے باقی دنیا پر جابرانہ تسلط قائم کرتے جا رہے تھے۔ قرآن نے ان کے دراز قد کی وجہ سے ستونوں والی قوم بھی کہا ہے۔ جب وہ عذاب سے مرے پڑے تھے تو قرآن نے ان کی لاشوں کو کھجور کے لمبے تنوں سے تشبیہ دی۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے ان جیسا طاقتور دنیا بھر میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ ہود علیہ السلام کی زبانی عذاب کا ڈراوا سن کر وہ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، لیکن جب قحط پڑا تو اشراف کا ایک وفد انہوں نے مکہ بھیجا کہ اللہ کے گھر جا کر بارش کی دعا کی جائے۔ قرآن کا یہ کہنا درست ہے کہ مشرک جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تب وہ خالص اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ وہ وفد مکہ کے سردار معاویہ بن بکر کے گھر میں جا کر ٹھہرا اور اپنی آمد کی وجہ بتائی تو انہی میں سے ایک سردار مرصد بن سعد نے کہا جب تک ہم لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تب تک دعاؤں سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، جس پر اس وفد نے مرصد ابن سعد کو اپنے سے یہ کہہ کر جدا کر دیا کہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ چنانچہ قیل ابن عنزہ سردار کی قیادت میں وفد حرم شریف میں پہنچ کر دعا میں مشغول ہوا تو یکا یک آسمان پر 3 طرح کے بادل آ گئے، ایک سفید، دوسرا سرخ اور تیسرا سیاہ تھا۔ ساتھ ہی ایک غیبی آواز آئی کہ کون سا بادل پسند ہے؟ قیل سردار نے سیاہ بادل پسند کر لیا کہ اس میں پانی زیادہ ہے، ہمارے ندیاں، نالے اور تالاب پانی سے بھر جائیں گے۔ پھر آواز آئی کہ تو نے راکھ پسند کر لی ہے۔ اس کے بعد وہ بادل عمان اور یمن کے درمیان احقاف کے علاقے چل پڑا جہاں قوم عاد رہتی تھی۔ ادھر قوم نے جب سیاہ کالی گھٹائیں آتی دیکھیں تو مارے خوشی کے گھروں سے باہر آ کر بھنگڑے ڈالتی بادلوں کی طرف بھاگنے لگی کہ آج تو جل تھل ہو جائے گی، مگر جسے وہ زندگی سمجھ رہی تھی وہی ان کی موت بن گئی۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 24 میں مذکور ہے پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا دیکھا تو کہنے لگی یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ بحوالہ ترمذی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب برسنے والا کوئی بادل دیکھتے تو آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے، یعنی کبھی اندر آتے تو کبھی باہر جاتے، مگر جب بارش ہونے لگتی تو اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تو نہیں جانتی، خدا نخواستہ کہیں ایسا بادل ہی نہ ہو جیسا قوم عاد پر آیا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے جب کبھی تھوڑی سی تیز ہوا چل پڑتی تو نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو جاتے۔